انایا شدید بارش میں بس اسٹاپ پر کھڑی اپنی پھٹی ہوئی چھتری سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جب کچھ گنڈوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ دانیال اپنی بلیک ویگو سے اترا اور ان کو بھگا دیا۔ پھر انایا کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسی کیئر ٹیکر چاہیے جو 24 گھنٹے میرے فارم ہاؤس پر رہے، کیونکہ میری بیٹی بہت نہیں سکتی۔ قیمت تم خود طے کرو گی۔ صاحب، میں کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہوں، میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں۔ انایا نے کانپتے ہوئے لہجے میں اپنی پھٹی چھتری کو مزید کس کے پکڑا۔ دانیال نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے قریب ہوا۔ مجھے تمہاری شرافت یا مجبوری سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف اپنی بیٹی غزل کے لیے ایک ایسی عورت چاہیے جو اس کا خیال رکھے، اور تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم پیسے کی سخت ضرورت ہے، لیکن اپنی عزت بیچنے کی نہیں۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عزت؟ دانیال نے ہلکی سی ہنسی ہنس کر کہا، رات کے سپہرے سنسان سڑک پہ ان گنڈوں کے سامنے تمہاری عزت کتنی محفوظ تھی۔ میں تمہیں کوئی غلط کام کرنے کو نہیں کہہ رہا، کام کرو گے پیسے ملیں گے، سوچ لو، موقع بار بار نہیں ملتا۔ انایا خاموش ہو کے اس کا ذہن ماضی کی طرف چلا گیا، وہ دن جب اس کی ماموں نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ ہم تمہارا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے انایا، تمہارے باپ کا قرضہ ہم کیوں بھریں؟ ممالک کے وہ کڑوے لفظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، خالہ زاد بھائیوں کا وہ غلط رویہ اور سہیلیوں کا منہ موڑ لینا، سب کچھ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس دنیا میں اب کوئی نہ تھا۔ انایا نے گہرا سانس لیا اور دانیال کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری شرط یہ ہوگی کہ میں صرف بچی کی دیکھ بھال کروں گی۔ منظور ہے، گاڑی میں بیٹھو، دانیال نے مختصر جواب دیا اور ڈرائیور سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ فارم ہاؤس شہر کے آبادی سے کافی دور ایک ویران جگہ پر تھا۔ بارش اور تیز ہو چکی تھی۔ دانیال نے گاڑی روکی اور انایا کو اندر لے گیا۔ فارم ہاؤس کے بڑے سے ہال میں ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک کونے میں چھوٹی سی بچی غزل بیٹھی تھی، جو کھلونا ہاتھ میں لیے خاموشی سے دیوار کو تک رہی تھی۔ انایا جلدی سے بچی کے پاس بیٹھ گئی۔ غزل؟ بچی نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے انایا کو دیکھا اور اس کا دامن پکڑ لیا۔ انایا کو دل کو کچھ ہوا، اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ اسے بولنا نہیں آتا، دانیال کی آواز پیچھے سے آئی، لیکن لگتا ہے یہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ تمہارا کمرہ اوپر ہے، کپڑے بدل لو، بیمار پڑ گئی تو بچی کا خیال کون رکھے گا؟ دن گزرتے گئے، انایا نے آہستہ آہستہ غزل کا دل جیت لیا۔ بچی اب صرف انایا کے پاس ہی خوش رہتی تھی، لیکن دانیال کا رویہ عجیب تھا۔ وہ اکثر راتوں کو دیر سے آتا اور گھنٹوں اپنے نجی کمرے میں بند رہتا۔ ایک رات طوفان شدید تھا، بجلی چلی گئی اور پورے فارم ہاؤس میں اندھیرا چھا گیا۔ تیز ہوائیں کھڑکیوں کے زور زور سے ہلا رہی تھیں۔ غزل ڈر کے مارے انایا سے لپٹ گئی۔ انایا نے اسے سلا دیا اور خود کچن میں موم بتی ڈھونڈنے گئی۔ ابھی وہ راہداری میں ہی تھی کہ اچانک دانیال اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ آپ اس وقت؟ انایا ڈر کے پیچھے ہٹی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ دانیال کی آواز معمول سے الگ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے انایا کی طرف بڑھنے لگا۔ میں غزل کے لیے دودھ لینے آئی تھی۔ انایا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دانیال نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی سانسیں انایا کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے انایا، اس فارم ہاؤس میں راز بہت ہیں اور تم ان رازوں کا حصہ بنتی جا رہی ہو۔ صاحب پیچھے ہٹیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انایا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکینے کی کوشش کی۔ مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے انایا، اس طوفانی رات میں مجھے تنہا مت چھوڑو۔ دانیال کا لہجہ جذبات اور بدلتا ہوا تھا۔ انایا کو سمجھ پاتی یا خود کو چھڑا پاتی، دانیال نے موم بتی بجھا دی۔ اس اندھیرے اور طوفانی رات کی خوفناک خاموشی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ چند ہفتے گزرتے گئے، فارم ہاؤس کی فضاؤں میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ انایا پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ایک صبح جب اسے شدید الٹیاں آئیں تو فارم ہاؤس کی بوڑھی ملازمہ نے اس کی حالت دیکھی۔ بی بی، یہ تو حمل کی نشانیاں ہیں، ملازمہ نے رازداری سے کہا۔ انایا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم سچ چھپا نہیں سکتی بی بی صاحبہ، کو پتہ چلا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ انایا اپنے کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پر گئے اور آنکھوں سے آنسو کی جھری لگ گئی۔ میں ایک اور بے گناہ روح کو اس درندے اور اس ویران ہاؤس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر میں یہاں رہی تو میری عزت اور زندگی دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ غزل سو رہی تھی۔ انایا نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے معاف کر دینا غزل، مجھے جانا ہوگا۔ رات کی پچھلی بار جب دانیال گہری نیند میں تھا، انایا نے فارم ہاؤس کا پچھلا دروازہ کھولا اور بارش کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ 2 دن بعد انایا بس کے ذریعے ایک دور دراز گاؤں پہنچی، جہاں اس کے بچپن کی ایک دور کی سہیلی مریم رہتی تھی۔ جب انایا نے مریم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا تو انایا بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو مریم اس کے پاس بیٹھی تھی۔ انایا، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ تم کہاں غائب تھی اتنے دنوں سے؟ مریم نے پریشانی سے پوچھا۔ انایا نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مریم، مجھے بچا لو، میں تباہ ہو گئی ہوں۔ کیا ہوا ہے انایا، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ میں حاملہ ہوں مریم، اور اس بچے کا باپ وہ انسان ہے جو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ انایا نے روتے ہوئے سارا واقعہ سنا دیا۔ مریم، سن ہوگی تم دانیال شاہ کی فارم ہاؤس پر تھی۔ انایا، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے؟ وہ شہر کا بہت بڑا بزنس مین ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے مار دیا تھا۔ انایا کا دل خوف سے بیٹھ گیا۔
اب تم کیا کرو گی؟ مریم نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں اس بچے کو جنم دوں گی، عنایہ نے اپنے آنسو پونچھے اور لہجے میں ایک عجیب سی سختی لائی۔ یہ میرا بچہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن میں کبھی دانیال شاہ کو اس کا پتہ نہیں چلنے دوں گی۔ لیکن اگر اس نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو میں مر جاؤں گی، لیکن اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی، عنایہ نے عزم سے کہا۔ ادھر فارم ہاؤس میں دانیال عنایہ کے خالی کمرے میں کھڑا، اس کے ہاتھ میں عنایہ کا لکھا ہوا ایک چھوٹا سا خط تھا، جس میں صاف اور صرف اتنا لکھا تھا: میں آپ کی فارم ہاؤس چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ دانیال نے خط کو ہاتھ میں مسل دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور ایک عجیب سی بے چینی سے اس نے فوراً اپنے گارڈز کو فون ملایا۔ شہر کا کونا کونا چھان مار مجھے عنایہ ہر قیمت پہ چاہیے، چاہے وہ زمین کے اندر ہی کیوں نہ چھپی ہو۔ گارڈ نے ڈرتے ہوئے کہا، جی صاحب، لیکن وہ کیوں بھاگی؟ وہ میری بیٹی کی کیئر ٹیکر ہی نہیں، وہ میرے آنے والے بچے کی ماں ہے، دانیال نے چیخ کر کہا اور فون کاٹ دیا۔ بارش باہر اب بھی ہو رہی تھی اور دونوں کی زندگیوں میں شروع ہونے والا طوفان ابھی تھما ہی نہیں تھا۔ عنایہ کھڑکی سے باہر تکتی جا رہی تھی، جہاں بادل اب بھی گہرے تھے لیکن بارش تھم چکی تھی۔ مریم نے چائے کا کپ عنایہ کے سامنے رکھا اور خود ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عنایہ، میں نے اپنے شوہر حسان سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے کہ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، لیکن تمہیں ہر وقت ہوشیار رہنا ہوگا، دانیال شاہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ عنایہ چائے کا کپ ہاتھوں میں تھاما اور زہر خند ہنسی۔ وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو مریم، میں بھی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اس نے مجھے ایک کھلونا سمجھا تھا، لیکن میں اپنی اور اپنے بچے کی زندگی پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ لیکن تم کرو گی کیا؟ خرچے کیسے چلاؤ گی؟ تم پیٹ سے ہو، کل کو ڈاکٹر کا خرچہ، بچے کا سامان۔ مریم کا لہجہ پریشانی سے بھرا تھا۔ میں سلائی کڑھائی کر لوں گی، برتن دھو لوں گی، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ میں نے اپنے ماموں کے گھر بہت دھمکیاں کھائیں، اب مزید تھیں۔ عنایہ کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اگلے ہی دن دانیال شاہ کے عالیشان ڈرائنگ روم میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دانیال صوفے پہ بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں کے چھلے بنا رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا خاص آدمی سلیم کھڑا تھا۔ صاحب، ہم نے بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن اور اس کے ماموں کے گھر سب چیک کر لیا، وہ کہیں نہیں مل رہی، سلیم نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ دانیال نے سگریٹ کو ایشٹرے میں مسل دیا اور یکدم کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ ایک لڑکی جس کے پاس نہ پیسے ہیں نہ کوئی سہارا، اس بڑے شہر سے غائب ہو گئی ہے اور تم لوگ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے؟ صاحب، ایسا لگتا ہے وہ شہر چھوڑ کر کسی نزدیک گاؤں نکل گئی ہیں۔ ہم نے اپنے بندے پھیلا دی ہیں، جلد خبر مل جائے گی۔ مجھے خبر نہیں ہے، عنایہ چاہیے وہ اکیلی نہیں ہے، سلیم اس کے اندر میری سانسیں پل رہی ہیں، اگر اسے یا میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تم سب کی زندگیاں حرام کر دوں گا۔ 3 ماہ گزر کے عنایہ نے مریم کے محلے میں ہی کپڑے سینے کا کام شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں اس کے کام کی تعریف کرتی تھیں اور اس کی طرح اس کا گزر بسر ہونے لگا تھا، لیکن اس کے دل سے عزم اور فارم ہاؤس کے خوف کبھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک شام عنایہ گلی کے کونے والی دکان سے سب سودا لے کر واپس آ رہی تھی کہ اچانک ایک کالی رنگ کی بڑی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ عنایہ کے ہاتھ سے راشن کا تھیلا چھوٹ گیا، اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑکا کہ لگا باہر آ جائے گا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور ایک جانی پہچانی آواز دی، عنایہ۔ عنایہ کے قدم وہیں جم گئے، لیکن گاڑی سے دانیال نہیں بلکہ اس کا کزن حمزہ اترا۔ حمزہ دانیال کا سب سے بڑا مخالف تھا اور دانیال کے ہر راز پر نظر رکھتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عنایہ نے پیچھے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے ایک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ عنایہ کے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اوہ، تو دانیال شاہ کی خاص کیئر ٹیکر یہاں چھپی بیٹھی ہے، اور یہ کیا؟ تم تو امید سے ہو، تم سے مطلب، دور ہو مجھ سے، عنایہ نے چیخ کر کہا۔ ارے ڈرو مت لڑکی، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، لیکن مجھے تعجب ہے کہ دانیال تمہیں پورے شہر میں دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے اور تم یہاں اس حال میں زندگی گزار رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا اگر اسے تم مل گئی؟ وہ مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا، تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ عنایہ کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ حمزہ نے اپنے کارڈ نکال کر عنایہ کی طرف بھرایا۔ اگر دانیال سے بچنا چاہتی ہو تو اس نمبر پر کال کرنا، وہ انسان نہیں ہے عنایہ، اس کی پہلی بیوی بھی اسی طرح پراسرار طریقے سے غائب ہوئی تھی، تم اگلی ہو سکتی ہو۔ حمزہ گاڑی میں بیٹھا اور تیز رفتاری سے نکل گیا۔ عنایہ وہیں سڑک پر بیٹھ کر رونے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اسے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ رات کا وقت تھا، عنایہ مریم کے گھر کے کمرے میں بیٹھی تھی اور بار بار حمزہ کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اس کی پہلی بیوی بھی اس طرح غائب ہوئی تھی، کیا واقعی دانیال شاہ ایک قاتل ہے؟ عنایہ نے خود کو سے سوال کیا، لیکن اگر وہ قاتل ہے تو غزل کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنا پیار کیوں تھا؟ وہ رات ایک حادثہ تھا یا دانیال کی کوئی سوچی سمجھی چال؟ اچانک باہر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ مریم اور اس کا شوہر حسان گھبرا کر کمرے سے باہر نکلے۔ کون ہے اس وقت؟ حسان نے دروازے کے قریب جا کر پوچھا۔ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس دستک کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ عنایہ بھی کمرے سے باہر آ کے اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ طوفان جو 3 ماہ پہلے شروع ہوا تھا اب اس کے دروازے تک پہنچ چکا ہے۔ حسان نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے دانیال شاہ کھڑا تھا، اس کا چہرہ سخت، آنکھیں لال اور کپڑے گیلے تھے۔ اس کے پیچھے 4 مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ مریم ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ حسان نے آگے بڑھ کر روکا۔ آپ کون ہیں اور اس طرح رات کے وقت ہمارے گھر میں؟ دانیال نے حسان کو اوپر پر دھکیلا اور سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ اس کی نظریں سیدھی صحن میں کھڑی عنایہ پر پڑیں۔ عنایہ نے جیسے ہی دانیال کو دیکھا، اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ دانیال نے دھیرے دھیرے چلتا ہوا عنایہ کے قریب آیا۔ اس کی نظریں عنایہ کے پیٹ پر تھیں جو اب واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔
تم نے سوچا تھا تم مجھ سے بھاگ جاؤ گی؟ دانیال کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ صرف عنایا سن سکتی تھی، لیکن اس میں بلا کی سکتی تھی۔ صاحب خدا کے لیے مجھے بخش دیں۔ عنایا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے اپنے بچے کے ساتھ سکون سے جینے دیں۔ دانیال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہارا بچہ؟ یہ صرف تمہارا بچہ نہیں ہے عنایا، یہ شاہ خاندان کا وارث ہے۔ یہ صرف میرا بچہ ہے، عنایا چیخی۔ اس کی آواز میں ایک ماں کی ممتا اور غصہ دونوں شامل تھے۔ آپ نے اس رات مجھے استعمال کیا، آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ میں کبھی اس بچے کو آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ دانیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ کسی درد کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس نے آنکھیں کھولی اور عنایا کو دیکھا۔ تم جو سوچ رہی ہو وہ سچ نہیں ہے عنایا۔ اس رات کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جو تم نہیں جانتی ہو، اور اگر تم میرے ساتھ نہیں چلی تو حمزہ تم دونوں کو مار ڈالے گا۔ میں آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی۔ عنایا نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے تمہاری تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ دانیہ نے کار کو اشارہ کیا، اسے گاڑی میں بٹھاؤ، عزت سے لے کر جانا، ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ چھوڑو مجھے مریم۔ حسان بھائی مجھے بچاؤ۔ عنایا چیختی رہی، لیکن گارڈ نے اسے گھیر لیا۔ مریم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن دانیہ نے گارڈ نے اسے روک دیا۔ بی بی بیچ میں مت آؤ، صاحب کا معاملہ ہے۔ دانیہ نے عنایا کو دیکھا اور بولا، تمہیں فارم ہاؤس واپس چلنا ہوگا عنایا، حقیقت تمہیں وہیں پتہ چلے گی کہ اس رات کیا ہوا تھا اور غزل کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ عنایا کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ عنایا نے خوف اور غصے سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، لیکن جیسے ہی گاڑی کا رخ سامنے کے منظر دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ چھوٹی غزل نائٹ سوٹ پہنے، ہاتھ میں وہی کرونا لیے دروازے پہ کھڑی عنایا کو دیکھتے اس کے چہرے پہ پیاری سی مسکراہٹ آئی، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتی ہوئی عنایا کی طرف آئی۔ عنایا گاڑی سے اتری اور غزل کو فوراً گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیے۔ غزل میری بچی۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ غزل نے عنایا کے آنسو اپنے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کیے اور دانیال کی طرف اشارہ کر کے اپنی زبان میں کچھ بولنے کی کوشش کی، جیسے بتا رہی ہو کہ پاپا نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ دانیال نے ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر ان دونوں کو دیکھا۔ اس کا سخت چہرہ ذرا نرم ہوا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں اور اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد عنایا غزل کو سلا کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ سیدھے دانیال کے اسٹڈی روم میں گئی۔ بغیر اجازت اندر داخل ہوئی، اس نے میز پر رکھی فائلیں دیکھی اور دانیال کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اب بتائیں کیا راز ہے، کیوں لائے ہیں مجھے واپس، اور اس رات کا کیا سچ ہے؟ عنایا کا لہجہ تیز تھا۔ دانیال نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری پہلی بیوی زویا حمزہ کی بہن تھی۔ دانیال کی آواز میں ایک پرانا درد تھا۔ وہ طلاق یافتہ تھی اور حمزہ نے اپنے فائدے کے لیے اس کی شادی مجھ سے کرائی، لیکن زویا کسی اور سے پیار کرتی تھی۔ غزل کی پیدائش کے وقت وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ عنایا حیرت سے دانیال کو دیکھنے لگی۔ اور حمزہ؟ عنایا نے پوچھا۔ حمزہ شاہ خاندان کی جائیداد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس رات طوفانی رات کو حمزہ نے میرے ڈرنک میں کوئی دوائی ملائی تھی تاکہ مجھے بے ہوش کر کے فارم ہاؤس کے کاغذات پر دستخط لے سکے۔ میں اپنے حواس میں نہیں تھا جب میں تمہارے پاس آیا۔ میں تمہیں زویا نہیں عنایا سمجھ کر ہی آیا تھا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو چکی تھی عنایا۔ عنایا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا؟ ہاں عنایا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں کوئی نوکرانی یا کیئر ٹیکر نہیں سمجھتا۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ کوئی زبردستی نہیں تھی، وہ میرے بے قابو جذبات تھا جو تم سے بے پناہ مانگ رہا تھا۔ لیکن جب تم چلی گئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ کے، لیکن اس بار وہ خوف کے نہیں تھے۔ اگلی صبح کا سورج فارم ہاؤس پر ایک نیا سورج سویرا لے کر آیا تھا۔ حمزہ کو پولیس نے دانیال کے خلاف سازش کرنے اور بلیک میلنگ کے جرم میں گرفتار کر لیا تھا۔ فارم ہاؤس کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا۔ خوف کی جگہ ایک پیاری سی رونق نے لے لی تھی۔ عنایا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ دانیال خاموشی سے پیچھے سے آیا اور چائے کا کپ اٹھا کر بولا، بیگم صاحبہ چائے میں چینی تھوڑی کم ہے۔ عنایا نے مڑ کر اسے گھورا۔ ایک تو میں صبح سے کچن میں کھڑی ہوں، اوپر سے آپ کی نخرے بازی ختم نہیں ہوتی، خود ڈالیں چینی۔ دانیال نے مسکرا کر چائے کا گھونٹ لیا۔ ویسے غصے میں تم اور بھی پیاری لگتی ہو۔ دانیال صاحب زیادہ مکھن نہ لگائیں، میں ابھی تک آپ سے پوری طرح راضی نہیں ہوئی، عنایا نے بیلن ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا تو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دانیال نے ذرا قریب ہو کر شرارت سے پوچھا۔ اسی وقت غزل کچن میں بھاگتی ہوئی آئی اور دانیال کی ٹانگ سے لپٹ گئی۔ دیکھو غزل، تمہاری ماما پاپا سے لڑ رہی ہیں۔ دانیال نے جھک کر غزل کو گود میں اٹھا لیا۔ غزل نے عنایا کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور دانیال کی گال پر پپی کر دی۔ لو جی بیٹی بھی پاپا کی سائڈ پر ہے۔ عنایا نے مصنوعی ناراضگی سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ چلو اب ناراضگی چھوڑو اور ناشتہ میز پر لگاؤ، آج ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ دانیال نے پیار سے عنایا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ چند ماہ بعد فارم ہاؤس کے خوبصورت لان میں پھول کھلے ہوئے تھے۔ دھوپ میں ایک چھوٹی سی میز سے سجی تھی جہاں پورے خاندان موجود تھا۔ مریم اور حسان بھی مہمان بنے ہوئے تھے۔ عنایا کی گود میں ایک ننھا سا خوبصورت بچہ تھا، ان کا بیٹا اذان۔ غزل اپنے چھوٹے بھائی کے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کر خوشی سے کھلکھلاریاں مار رہی تھی۔ اچانک غزل کے منہ سے ایک صاف اور واضح لفظ نکلا، بھائی۔ پورے لان میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ دانیال اور عنایا ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ غزل، تم نے کچھ کہا؟ عنایا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بھائی، غزل نے دوبارہ مسکرا کر کہا اور بچے کی گال کو چوما۔ دانیال نے فوراً غزل اور عنایا دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ غزل کا بولنا جیسے ان کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔
دیکھا نایا، میں نے صرف میری بیوی بن کر نہیں آئی، تم اس گھر کی رونق اور میری غزل کی زبان بن کر آئی ہو، دانیال نے جذباتی ہو کر کہا۔ اور آپ اب میرے اور میرے بچوں کا وہ سایہ ہے جس کی مجھے پوری زندگی تلاش تھی۔ انایا نے مسکرا کر دانیال کی آنکھوں میں دیکھا۔ ویسے ایک بات کہوں، دانیال نے انایا کے کان کے پاس جھک کر آہستہ سے کہا۔ کیا؟ اذان بڑا ہو کر بالکل میری طرح ہینڈسم اور ضدی بنے گا؟ توبہ ہے دانیال، ایک آپ کافی نہیں ہے جو اب ایک اور ضدی دانیال چاہیے؟ انایا نے ہنس کر اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ ایک کیوں، میں تو سوچ رہا ہوں فارم ہاؤس میں بچوں کی ایک پوری کرکٹ ٹیم ہونی چاہیے، دانیال نے کہہ کر گیا۔ خبردار جو ایسی بات دوبارہ کی، انایا نے بناوٹی غصے سے کہا جبکہ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ مریم اور حسان دونوں کی نوک جھوک دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ لان میں بچھائی گئی قالین پر اذان سکون سے سو رہا تھا جبکہ غزل تتلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ دانیال نے چائے کا کپ انایا کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ ویسے بیگم، وہ جو بس اسٹاپ پر پھٹی ہوئی چھتری لے کر کھڑی تھی، کیا اسے اندازہ تھا کہ ایک دن وہ اس فارم ہاؤس کی مالک بن جائے گی؟ انایا نے چائے کا گھونٹ لیا اور آنکھیں مٹکا کر بولی۔ مالک تو میں صرف اس فارم ہاؤس کی نہیں، یہاں کی مالک کے دل کی بھی ہوں، اور ہاں، چھتری بھی پھٹی ہوئی ضرور تھی لیکن میری عزت اور خودداری بالکل سلامت تھی۔ دانیال نے ہاتھ جوڑ دیے۔ توبہ ہے، جواب دینے میں تو تمہارے کوئی ثانی نہیں، ویسے تمہاری اس خودداری نے تو میرا دل جیتا تھا۔ انایا مسکرا دی۔ اس نے دانیال کے شانے پر اپنے سر رکھ دیا اور دور بھاگتی غزل کو دیکھنے لگی۔ دانیال، سچ کہوں تو مجھے کبھی لگتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کہاں وہ سڑک کا اندھیرا اور گنڈوں کا ڈر اور کہاں یہ سکون۔ یہ خواب نہیں ہے، تمہارے صبر کا پھل ہے انایا، دانیال نے اس کا ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے پیار سے کہا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اور بچوں کو کبھی کسی طوفان کی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ انایا کے دل کو ایک اندیکھا سکون مل گیا۔ طوفان راتوں کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور اب ان کی دنیا میں صرف محبت، بھروسہ اور مسکراہٹوں کا راج تھا۔ زندگی میں حالات چاہے کتنے بھی مشکل اور تاریک کیوں نہ ہو جائیں، اگر نیت سچی ہو اور آپ کا صبر پر یقین ہو تو اندھیری رات کے بعد ایک خوبصورت اور روشن سویرا ضرور آتا ہے۔ سچی محبت اور اعتماد پر زخم کو بھر دیتے ہیں۔